अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। चट्टागांग टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलात से ज़रूर दो चार हो गई है। जिस तरीके से दूसरे दिन के खेल जब ख़त्म हुआ था, पाकिस्तान ने 145 रन स्कोर कर लिए थे, 185 रन बाकी थे, लेकिन दोनों ओपनर्स जिस तरीके से खेल रहे थे, खासकर आबिद अली ने शानदार बारी ली, 133 रन स्कोर किए, लेकिन आज सुबह आते ही अब्दुल्ला शफीक 52 रन पर आउट हो गए थे और उसके बाद एक ऐसी लाइन लगी कि हमारे बैट्समैन आउट होते चले गए। जीरो पर आउट हुए अजहर अली, ज़रा इन पर भी बात करेंगे कि अजहर अली किस फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम भी परफॉर्म नहीं कर सके, रिजवान भी परफॉर्म नहीं कर सके, फवाद आलम भी परफॉर्म नहीं कर सके और एक ऐसा कोलैप्स हुआ था कि अगर लास्ट विकेट के लिए जो शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ के दरमियान 46 रन की शराकत हुई है, 18 रन शाहीन शाह अफरीदी ने बनाए तो पाकिस्तान 286 रन तक पहुंचने में कामयाब हुआ। उस लिहाज से देख सकते हैं कि हमारा एक कोलैप्स हुआ और बांग्लादेश का भी कोलैप्स हुआ था। 204 रन की पार्टनरशिप लिटन दास और मुशफिकुर रहीम के दरमियान हुई थी और उसके बाद एक कोलैप्स हुआ था, लेकिन हर दफ़ा ऐसा शायद ना हो। पाकिस्तान ने जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं कमबैक किया था जब 39 रन पर 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। 83 रन की बर्तरी ऑलरेडी बांग्लादेश की हो गई है, 2 दिन का खेल बाकी है, तो इंटरेस्टिंग मरहले में ये मैच पाकिस्तान ने खेलनी चौथी इनिंग है और अगर आज उन्होंने 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए हुए, तो आपको याद होगा पहले दिन भी 49 रन पर उनके 4 आउट थे, फिर 200 रन की शराकत हुई थी। तो अगर यहाँ पर 100 रन की शराकत भी कोई एक बनती है तो पाकिस्तान के लिए दुश्वारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो फिर जितनी जल्दी हो सके हमारे फास्ट बॉलर्स को आउट करना होगा। वैसे फास्ट बॉलर्स का एक मैं रिकॉर्ड देख रहा था, 1993 में वो साल था कि जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की थी और उनकी तादाद 99 थी। और पाकिस्तान के इस साल जो है वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इतने ही खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। कल तक ये 95 थे, लेकिन आज 3 शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किए, 1 हसन ने आउट किया, इस तरह उन्होंने 99 आउट कर दिए। 93 में अगर मैं चला जाता हूं तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक 2 Ws आकिब जावेद 92 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद इस तरीके का बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की थी उस वक्त और उनके नाम दिखाई देते थे रैंकिंग में भी हर जगह पर, लेकिन पाकिस्तान का कोई एक फास्ट बॉलर हमें टॉप 10 रैंकिंग में दिखाई नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम 93 का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 93 वो ईयर था कि जब हमारे फास्ट बॉलर ने 99 आउट किए थे टेस्ट क्रिकेट में, तो 99 तो इस दफा भी आउट कर लिए, लेकिन कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या हम बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं? क्या कंसिस्टेंसी की कमी दिखाई देती है? कोई एक तो स्टार होता है ना जो टॉप 10 के अंदर होता। ये एक सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि एक ऐसे एक्सपर्ट मेरे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है जो वाकई में एक्सपर्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट के एक्सपर्ट उन्हें कहा जा सकता है क्योंकि हर शोबे में काम किया, क्रिकेट खेली, तो उस टीम के साथ का हिस्सा थे कि जिसके 11 के 11 सुपरस्टार हुआ करते थे, उसके अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, जगह बनाते थे, फील्डर थे तो लाजवाब थे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत बातें हो रही हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड रहे, कई मरतबा डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड रहे हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हारून भाई वेलकम करते हैं। पहले तो मेट्रो वन न्यूज़ में आप पहली मरतबा तशरीफ लाए, मेरी मौजूदगी में तो पहली मरतबा आए, तो हम आपको वेलकम करते हैं और आप ही की वजह से आए आपकी मोहब्बत हारून भाई। हमें मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि इस वक्त चट्टागांग टेस्ट जिस मरहले में है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपको याद होगा पहले दिन 49 रन पर 4 थे, फिर 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी। यहाँ हम 100 रन की पार्टनरशिप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी बोर्ड पे 83 रन हैं। आई थिंक दो बड़े कंट्रास्टिंग अगर आप इसमें चीज़ें देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर से कामयाबियां हासिल कर रहा है, वेयर एज बांग्लादेश के स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैट्समैन को आउट किया, इस्लाम ने 7 आउट किए। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि दोनों के अटैक में कितना बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है और दोनों जगह यही हुआ कि अच्छी पार्टनरशिप के बाद कोलैप्स हुई, टीमें आउट हुई। एक दो रीज़न तो मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट अभी ये जो टेस्ट क्रिकेट खेलने गए हैं बहुत बड़े गैप के बाद गए हैं खेलने के लिए। क्रिकेट नहीं हो रही थी और क्रिकेट के फ़ौरन बाद जब जैसे आपने देखा कोविड हो गया, ये जो भी चीज़ें, पाकिस्तान T20 और वनडे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। शॉर्टर वर्जन का खेल कर आइडिया उसी का हुआ था। इस बात का आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि 40 के करीब बॉलें बाबर आजम आज खेलें और वो रन्स नहीं निकाल सके।
اسی طرح اگر آپ دیکھیں رضوان جو کہ اسپیئر ہیڈ تھے آپ کے T20 کے فارمیٹ میں, وہ بھی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے. لیکن یہ تو جواز نہیں ہو سکتا, دے آر پروفیشنل کرکٹرز, ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ان کو بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں نا, ان کے تو کئی مین پلیئر تو ہے ہی نہیں, تمیم نہیں ہے, شکیب الحسن نہیں ہے, ان کے تو ٹاپ پلیئر ہے نہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جب بھی آپ ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ میں جاتے ہیں نا, تو اٹ از ناٹ ایزی کہ آپ ایک دم سے اس میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں. ون ڈے میں کھیلتے ہوئے, T20 میں کھیلتے ہوئے آپ ایک دم سے سوئچ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے تو ہر فارمیٹ کے مستند لڑکے ہیں, 5 لڑکے تو ٹیسٹ کرکٹ کے آتے ہیں. 2 سے 3 لڑکے ایسے تھے, جیسے عابد علی کو لے لیں, اظہر علی کو لے لیں, یہاں آپ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین فواد عالم کو لے لیں. موسٹلی جو آپ کے 6 سے 7 وہ بھی کھیل رہی ہے, وہ لارڈ جو ہے وہ آپ کی ساری T20 فارمیٹ کی ہے. لیکن میچ اچھا ہو رہا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ دونوں طرف سے اچھا کمپٹیشن دیکھنے میں آیا. ٹیمیں گری بھی, مے بی پاکستان کو جو لاسٹ وکٹ کی پارٹنرشپ اور یہ جو 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. لیکن کل کا جو انیشیل سپیل ہے نا, وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ دونوں طرف دیکھیں گے تو جو سیکنڈ نیو بال نے بہت بڑا رول پلے کیا. دونوں اننگز میں جب سیکنڈ نیو بال آیا تبھی کلیپس جو ہے وہ ایک دم سے شروع ہوا اور دونوں ٹیمیں آؤٹ ہوئی. بڑی اچھی لیڈ ہو جاتی ہے اگر آپ جو 240 سے اگر یہ لے گئے 46 رنز کی پارٹنرشپ. یہ بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. اینڈ دین جس طریقے سے شاہین شاہ آفریدی نے اور حسن علی نے آ کے جب اٹیک کیا اور 4 ان کی امپورٹنٹ وکٹس لے لی. مشفق الرحیم جو ہے نا, وہ ان کے بڑے کی بیٹسمین ہیں اس وقت. اگر ارلی سٹیجز میں, کیونکہ پاکستانی بولرز پہ فریش ہوں گے, کیونکہ آج بولنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا ان کو ریسٹ ملا تھا, اسپنرز آئے تھے بولنگ کرنے کے لیے. کل یہ دونوں شاہین اور حسن علی دوبارہ چارجڈ اپ ہوں گے, اور مجھے امید ہے کہ پہلے 1 گھنٹے میں اگر یہ مشفق الرحیم کو اور 1-2 وکٹس اگر لینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ریسٹرکٹ کر سکیں گے. آئی تھنک اینی تھنگ ابو 200 پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. چوتھی اننگ کھیل رہے ہیں اور اسپنرز جس طرح کر رہے ہیں, ہاں سلو گیندیں, اور گیند کافی لو, 150 رن فائٹنگ ہوں گے. 150. میں پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی ٹیم ان کی بولنگ کے خلاف 150 یا 200 رنز نہ کر سکے. پچ کا بیہیو کچھ بدل رہا ہے نہیں, اتنا خاص تو نہیں. جس طرح وہ اسپن ہو رہا تھا اسی طریقے سے اسپن ہو رہا ہے. اوبیسلی جب آپ 4th اننگ میں چیز کرنے جاتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا. پریشر ان دیٹ سینس کہ بولنگ بہت نیچے رہ رہی ہوتی ہے, کبھی ایک دم سے وہ اوپر آ جاتی ہے بال. سو وہ ان ایون باؤنس اگر شروع ہو جائے, ابھی تک ایسا ان ایون باؤنس نظر نہیں آیا, لیکن آڈ بال ضرور ٹرن ہوئی اور آکورڈ وہ اس کا ہم نے باؤنس دیکھا ہے. اگر کل یہ مسلسل, کیونکہ کل 4تھا دن ہوگا, اور اگر پاکستان لنچ سے پہلے ان کے 2-3 پلیئرز اگر آؤٹ کر لیتا ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم ان کو جلدی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہت زیادہ رہے, ہم تو میڈیا ہیں, مختلف قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی کے لیے کرائیٹیریا مختلف ہے, کہیں نہ کہیں کسی کے لیے کرائیٹیریا مختلف دکھائی دیتا ہے. جب شاہنواز دھانی 2 سیزن میں ٹاپ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ینگ ہیں, ابھی کام کرنے دیں, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور فاسٹ بولر کے لیے تو ہم آپ کرکٹر سے ہی سنا ہے کہ ان کو جتنی جلدی کھلا دو اگر اچھے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بیٹسمین کے لیے ٹائم لو, اسپنرز کے لیے ٹائم لو, اور زیادہ ڈومیسٹک سیزن ان کو کھلاؤ تاکہ ان کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو سکے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں تو عبداللہ شفیق نے 3 فرسٹ کلاس میچز کھیلے, امام الحق پہ آپ نے اتنا انویسٹ کیا, وہ امپروو بھی کر گئے, وہ نہیں کھیل رہے ہیں, عبداللہ شفیق کھیل رہے ہیں. دھانی کے لیے کرائیٹیریا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو ابھی جونیئر ہے. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو ضرور ایکسپلین کروں گا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور خاص طور پر کیپٹن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹیم کو 11 میں کھلانے میں. آپ کی یہ جو بات میں دیکھ رہا ہوں کہ جب نیوکلیس پاکستان کا جو مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی ایوریج ایج مجھے 23 سے 24 سال نظر آ رہی ہے. جو ینگ لاٹ آنے کے بعد جو پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ جو مجھے نظر آ رہی ہے, ایکسیپٹ فار فواد عالم اور ٹو سم ایکسٹینٹ اگر آپ اظہر علی کو دیکھتے ہیں تو باقی جو نیوکلیس آپ کو 25-26 کی رینج میں نظر آتا ہے, جو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے کے پاس ینگ لڑکا اور ینگ کراپ اچھا آ رہا ہے. کون سا ہے؟ اب جو آپ جو بات کی جو اپنے امام الحق, میں یہ فیل کر رہا تھا کہ امام الحق پچھلے بہت اچھا پرفارمنس کرتے ہوئے آ رہے تھے. 1-2 اننگز آپ کی خراب ہو جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ایک دم سے ڈسکارڈ کر دیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے, اگر آپ دیکھیں شان مسعود نے بھی آگے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت رنز کیے تھے, وہ بھی ایک ینگ لڑکا آپ کے پاس اویلیبل ہے. سو 3 سے 4 آپ کے پاس ینگسٹرز ہیں. مجھے صرف ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمران بٹ کو نکال دیا, اس کو بھی آپ نے کتنا ایکسٹینڈڈ رن دیا, اگر اس نے رنز نہیں کیے ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس آیا پھر وہ رنز کر رہا ہے. عبداللہ شفیق صرف 3 میچز کھیلنے کے بعد وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے اوپن کر رہا ہے. ایز اے بیٹسمین میں تو فیل کرتا ہوں کہ یہ
بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ ایک بنگلہ دیش جیسی ٹیم کے خلاف ڈیبیو کر رہا ہے. دوسری طرف اس کو کھلانے کا جو وجہ بنی وہ obviously ٹیم مینجمنٹ زیادہ بہتر بنا سکتی ہے. مے بی میں بہت زیادہ سن رہا تھا کہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے ان کی, بہت اچھے بیٹسمین ہیں اور اس کو فیوچر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ عبداللہ شفیق کا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں تو کیا امام الحق یا فار دیٹ میٹر شان مسعود یا فار دیٹ میٹر عمران بٹ, ان کا کیا فیوچر نہیں ہے؟ یہ بھی تو اچھا کھیل رہے ہیں نا. تو یہ ایسی پچ کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ شفیق کی جگہ اگر امام الحق کھیلتے تو کیا وہ رنز نہ کرتے؟ سو ایک تو لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین بھی تھے. سو اینی وے مطلب یہ اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے پرابلم نظر آ رہی ہے کہ کنسسٹنسی جس کا آپ نے ذکر کیا وہ نظر نہیں آ رہا. کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک نئے پلیئر کو اگر کھلایا ہے نا, اس کو ہم نے کتنی اننگز دینی ہے, وہ تو اپنے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کب اس کو ڈسکارڈ کریں گے. 8 سے 10 اننگز کافی ہوتی ہیں کسی ایک کے لیے یہ شو کرنے کے لیے کہ جی ہاں جی. سب کے لیے تو 8 سے 10 نہیں ہوتی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کسی کو 2 سے 3 اننگز کے بعد آپ نکال دیتے ہیں, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. 6 سے 8 اننگز میں فیل کرتا ہوں کہ ایک بیٹسمین کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے کافی ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اس کلیے پہ تو بالکل ہی اگری نہیں کرتا کہ چاہے وہ بولر ہو, چاہے وہ بیٹسمین ہو, چاہے وہ اسپن بولر ہو, کسی کو بھی بغیر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے 1 سے 2 سیزن 3 سیزن آپ کو نہیں کھلانا چاہیے. اس لیے کہ میچورٹی آپ کی, کیونکہ کرکٹ سیکھتے آپ اس وقت ہیں جب آپ کھیلتے ہیں. جب آپ کھیلے ہی نہیں ہیں, حسنین کا ڈیبیو ہوتا ہے, اس نے ہارڈلی ایک فرسٹ کلاس میچ کھیلا جس میں ایک سپیل اس نے کیا 3 اوور کا, ایک سپیل کیا 4 اوور کا, اور وہ چلا گیا پاکستان کی ٹیم میں. سو یہاں تھوڑا سا پیشنس دکھانا چاہیے. اب آپ کے پاس فاسٹ بولنگ کا کراپ اتنا اچھا آ گیا کہ اب آپ کو پرابلم ہو رہی ہے کہ شاہنواز دانی جو ہے وہ اب جگہ نہیں بنا سک رہے. یہ مسٹیک ہے کس لیول کی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہنواز دھانی کو بھی ٹائم گزارنا چاہیے. آپ شاہنواز دھانی کو وہ پرفارم کرتے ہیں T20 کرکٹ میں, آپ شامل کر لیتے ہیں انہیں ٹیسٹ ٹیم میں, اور ٹور پہ بھیجے چلے جا رہے ہیں آپ ٹیسٹ ٹیم میں. وہی چیئرمین سلیکشن کمیٹی اب ان کو T20 ٹیم میں منتخب کرتے ہیں, ان کو ٹیسٹ میں منتخب نہیں کرتے. یعنی بغیر کھلائے آپ وہاں سے ہٹا کے یہاں لے آتے ہیں, یہاں سے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں. تو جس کو نہیں کھلانا ہے اس کے لیے تو میوزیکل چیئر بنا ہوا ہے کہ وہ بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے. نہیں, شاہنواز دھانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بیسیکلی شاہنواز دھانی جو ہے نا وہ تو فرسٹ کلاس کرکٹ میں اچھا پرفارم کر کے آئے تھے, تو اس لیے اس کا تو پہلا حصہ جو کام بنتا تھا, فرسٹ کلاس کرکٹ انہوں نے زیادہ تو نہیں کھیلی, جتنی بھی کھیلی اس میں وہ اچھے 2 سیزن تو انہوں نے کھیلے ہیں. 2 سیزن کھیلنے کے بعد وہ اچھے 30-40 وکٹس انہوں نے مطلب لیے تھے, یعنی لمبے سپیل کرنے کی ان کو عادت تھی. پھر جب ان کو T20 کھلایا اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے, PSL میں بھی کامیاب ہوئے. تو ایک ایسا بولر جو ہر فارمیٹ میں اگر بولنگ کرتا ہوا کامیاب ہو رہا ہے تو اس کو آپ کسی بھی اس میں کھلا سکتے ہیں. اب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا, پرابلم کیا ہو رہی ہے, آپ کے پاس حسنین 22-23 یا 24 سال کے ہیں, نسیم شاہ 20-21 سال کے ہیں, شاہین شاہ 21 سال کے ہیں, حسن علی پرابلی سمجھ لیں کہ 25-26 سال کے ہوں گے. سو جو یہ ینگ کراپ آپ کے پاس آ رہا ہے نا, یہ سب ایک دوسرے سے, اب شاہنواز دھانی بھی میرا خیال ہے 23 سے 24 سال کے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. بالکل. تو میرے اپنے نزدیک جو اب مطلب خوش قسمتی سے پاکستان کے پاس جو فاسٹ بالنگ کا کراپ تو بہت اچھا آ رہا ہے. اب اس میں سے 3 نہیں کھیلنا ہے, یا 2 فاسٹ بالر کھیلیں گے ایسی پچ کے اوپر, اور ایک آپ آل راؤنڈر کھیلیں گے. مجھے اس سال جو ہے وہ, جیسے میں نے آپ کو ایک سٹیٹس بتائے کہ 99 آؤٹ کر لیے, ابھی ایک ٹیسٹ میچ باقی ہے. تو یہ جو 2021 ہے, یہ پاکستانی فاسٹ بالرز ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ آؤٹ کرنے کا ریکارڈ قائم کریں گے. کل 1 وکٹ لیں گے تو وہ ریکارڈ بن جائے گا کہ جی 100 آؤٹ کر دیے ایک سال کے اندر ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے فاسٹ بالرز نے. جو لاسٹ ریکارڈ ہے وہ 93 کا ہے, جہاں وسیم اکرم, وقار یونس, عاقب جاوید, یہ پیئر تھا پاکستان کے فاسٹ بالرز کا کہ جس نے 93 میں آؤٹ کیے تھے. وہ ایک نظر آ رہا تھا, وہ رینکنگ میں بھی نظر آ رہے تھے. لیکن ان میں نہ میں شاہین شاہ افریدی کو میں نے دیکھا کہ ٹاپ 10 میں جگہ بنا رہے ہوں, یا حسن علی کو میں نے دیکھا ٹاپ 10 میں جگہ بنا رہے ہوں. نہ میں نے نسیم شاہ کو دیکھا, نہ میں نے حارث رؤوف کو دیکھا. موسیٰ خان کو بھی آپ نے کھلایا, حسنین کو بھی آپ نے کھلایا, لیکن یہ ٹاپ 10 میں جگہ نہیں بنا پا رہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا لاٹ ہے, دھانی آ رہا ہے, یہ لیکن کوئی ٹاپ 10 میں نہیں آ رہا. سر اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جس 93 کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس وقت جو دنیا کے دوسرے ممالک کے فاسٹ بولرز تھے انہوں نے اتنے آؤٹ نہیں کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں وسیم اکرم, وقار اور عاقب جاوید بہت زیادہ پاکستان کو فتوحات دلا رہے تھے, اور اس لیے وہ ٹاپ 10 میں نظر آئے. اس وقت تو سلسلہ یہ ہے کہ پاکستانی بولرز کے ساتھ ساتھ آپ اگر دوسری طرف دیکھیں گے تو دوسرے فاسٹ بالرز بھی بہت عمدہ کارکردگی دکھا رہے ہیں. دوسرا, پاکستان کے فاسٹ بالرز کا جو یہ کمبینیشن آپ دیکھیں, آپ کا چینج ہوتا رہا ہے. یس, میں یہی بات کر رہا ہوں.
ایک ہی بولر کو اگر آپ ٹاپ 10 میں آنا چاہتے ہیں نا تو ایک ہی بولر اگر مسلسل 13 ٹیسٹ میچز کھیلے گا تبھی وہ رینکنگ میں آ سکتا ہے نا. 2 سے 3 ٹیسٹ میچز میں اچھا کر لیا, اس کی جگہ پھر کوئی اور آ گیا, اس نے 2-3 ٹیسٹ میچز میں اچھا کر لیا, وکٹس تو لینے کی تعداد وہی چلتی چلی گئی, لیکن وہ جو ایز اے بولر جس نے جانا تھا پورے لمبے عرصے کے لیے اور وہ رینکنگ کے لیے کوالیفائی کرتا, پرابلی وہ نمبر آف میچز اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ملے. ویئر آپ کو پتا ہوگا 93 میں تو وسیم اور وقار اور عاقب کے بغیر تو ٹیم بنتی نہیں تھی. ایون زاہد ہو گئے اور دوسرے شعیب اختر, لیکن بعد میں آئے تھے, بعد میں آئے, شبیر کو لے لیں, جو بھی ایسے اس زمانے میں جو فاسٹ بولرز تھے وہ جگہ نہیں بنا سک رہے تھے. یہاں تو آپ اگر 13 ٹیسٹ میچز اگر آپ بات کر رہے ہیں, آپ 13 ٹیسٹ میچز میں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے فاسٹ بولر کا کمبینیشن مختلف ہوگا. بالکل, یہ کمبینیشن ایک جیسا نہیں بنا پا رہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو کانفیڈنس نہیں دے رہے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہارون بھائی, اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کرنے جا رہے ہیں. ہارون بھائی سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے. ایک عرصہ انہوں نے گزارا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں. رمیز راجہ صاحب آئے ہیں, ان کے دور میں جو کچھ چینجز آئی ہیں, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب ڈومیسٹک سطح پر بھی فورن کوچز کو لگایا جائے گا. ہارون بھائی اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور بھی کئی ساری چیزیں, آج ایک امپورٹنٹ تقریب ہوئی تھی کراچی میں, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چٹاگانگ ٹیسٹ بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت تگڑی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. جس طرح اب تک انہوں نے سیکنڈ اننگ میں کھیلی ہے 39 for 4 بنگلہ دیش کو آؤٹ کر لیا, لیکن آلریڈی ان کی لیڈ 83 رنز کی ہو گئی ہے اور پاکستان نے چوتھی اننگ میں بیٹنگ کرنی ہے. پاکستان کے ٹاپ فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے آج 3 آؤٹ کیے صرف 6 رنز دینے کے بعد. کیا کہا انہوں نے جب تیسرے دن کا کھیل ختم ہوا, ذرا سن لیتے. بالکل الحمدللہ, کوشش یہی ہے کہ بس ٹیم کے لیے ایفرٹ کروں 100%, اور یہی ہے کہ 100% سے بولنگ کروں, پارٹنرشپ میں بولنگ کروں. اس میں حسن کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ اس کے ساتھ بولنگ کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے اور پارٹنرشپ کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں. سم ٹائم وہ کنٹین کرتا ہے اور سم ٹائم میں تو اس میں ہم آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون وکٹ کے لیے جائے گا اور کون کنٹین کرے گا. تو الحمدللہ حسن نے کافی اس میں وہ کیا, بیک کیا, اور کوشش ہے کہ دونوں انشاءاللہ یہ والا میچ میں بھی 100% دے اور پاکستان کے لیے. جس طرح شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ ہم دونوں پہ بڑا رول ہوگا. حسن علی نے پچھلی اننگ میں 5 آؤٹ کیے تھے, اس دفعہ شاہین شاہ افریدی نے آؤٹ کیے, اور پھر 2021 میں تو ایک وکٹ بھی کوئی فاسٹ بالر لیتا ہے تو پاکستانی بالرز میں ایک نیا ریکارڈ ہمارے فاسٹ بالرز قائم کریں گے اس سال میں سب سے زیادہ آؤٹ کرنے کا. اور بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو, چوتھے دن پاکستان کے اسپنرز کا, نعمان نے آؤٹ نہیں کیے ابھی تک, نعمان پہ بڑا ڈیو ہے کہ وہ پرفارم کریں گے. ویسے یہ بھی بتائیے گا, نعمان اور دوسرا زاہد محمود اگر موجود تھے تو کیا ساجد خان کی جگہ کھلا سکتے تھے؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نعمان علی اور جو بنگلہ دیش کے اسپنر ہے اس میں فرق کیا ہے. ساجد خان, یاد آ گیا ساجد بھائی, جو ان کے اسپنر تھے بنگلہ دیش کے, تیج الاسلام نے زیادہ تر آپ نوٹ کیا ہوگا وہ تیز بال کرتے ہیں, ان کا ہوا زیادہ اتنی وہ میں یعنی جس کو فلائٹ دینا کہتے ہیں وہ اتنی انہوں نہیں دیتے تھے, اور اس کے بعد ان کو جو گرپ مل رہی تھی, اور عام بال ان کا بہت اچھا تھا, اس لیے آپ دیکھیں کہ لوگ ان کو کٹ مارنے گئے اور گیند پیڈ پہ لگی ہے, بولڈ ہوئے. ویئر ایز جو ہمارے لیفٹ آرم اسپنر ہیں وہ تھوڑا ہوا دے رہے ہیں, اس میں پرچیز نہیں ہے اتنا, آؤٹ بال ضرور ٹرن ہوتا ہے لیکن وہ بیٹسمین کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اس لیے پاکستان کے جو اسپنرز ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کو سکسیسفل نظر نہیں آ رہے. اور جو مجھے ساجد خان کی جو آف اسپن مجھے وہ نظر آئی, وہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں جو آف اسپنرز کا کانسیپٹ ہے وہ ثقلین مشتاق ہے, وہ سعید اجمل ہے, وہ توصیف احمد ہے. ویئر ایز میں ابھی فیل کرتا ہوں کہ جو ساجد خان ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس لیول کے یا اس سے بہت ابھی وہ پیچھے ہیں, کیونکہ ان کا ہائی آرم ایکشن بھی نہیں ہے, سائڈ سے وہ بولنگ کرتے ہیں. تو مے بھی ہمارے آج کل دوسرا بھی تو نہیں کر سکتے نا آف اسپنر, نہیں کر سکتے ہیں اگر ان کو کرنا آتا ہے. اور ایک زمانے میں تو نہیں, ایک زمانے میں تو ایکچولی ایک فلوٹر کہلاتی تھی جو گیند ہوا میں آپ سے کر کے وہ باہر ایک دم سے نکلتا تھا, وہ بھی گیند اویلیبل ہوتی تھی, کیونکہ انگلینڈ کے جتنے بھی آف اسپنرز تھے وہ اس طریقے سے گیند کو باہر نکالتے تھے. لیکن یہ ایک چیز ہے. دوسرا جو فاسٹ بولرز کی کامیابی کو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ پچ میں باؤنس نہیں ہے اور ہمارے بولرز تیز ہیں اور سکٹ کرتے ہیں, اس لیے ہماری جو بولرز کی جو بال ہے نا وہ پچ پہ پڑنے کے بعد بہت تیزی سے سکٹ کرتی ہے, جس سے آپ کو ایل بی ڈبلیو یا بولڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک آدھ کیچ بھی نکلا ہے جب بال باؤنس ہو جاتا ہے.
تو सुपीरियर है पाकिस्तान की टीम इन ऑल रिस्पेक्ट, मैं ये फील करता अभी हूं। तक पाकिस्तान अभी तक लग रहा है ज्यादा कि ग्रिप है, ग्रिप भी है और एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अल्लाह है करे। और ये अल्लाह करे कि ये कल पेनिट्रेट कर जाएं। मुझे तो उम्मीद है कि लंच से पहले पहले काफी हद तक चीजें जो हैं वो Clear पाकिस्तान होंगी। की फेवर में आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर द 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम राज साहब, आपको ग्रेट हारून रशीद भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, क्या लग रहा है चिटागांग टेस्ट में आपको? पाकिस्तान का अभी ग्रिप है या 83 रन हो गए, 6 विकेटें बाकी है, मुशफिकुर रहीम भी मौजूद हैं, चौथी इनिंग भी खेलनी है? नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट, हारून भाई ने हर चीज को कवर किया, मगर तीसरे दिन जो 14 विकेटें गिरी हैं और 10 विकेट पाकिस्तान की आउट हो जाए और सीनियर प्लेयर इस तरह की कारकर्दगी दिखाए, स्पिनर 7 विकेट ले लें, तो बांग्लादेश को तो क्रेडिट देना पड़ेगा। और रहीम पिच पे मौजूद है, वर्ल्ड क्लास इनिंग पिछली इनिंग खेली है, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। अली आगे डिसाइड करेंगे हैवी रोल ले लाइट रोल ले, ये उन पर डिपेंड करता है, और हैवी रोल लेंगे तो विकेट और फंस जाएगा। और पाकिस्तान को चौथी इनिंग खेलनी, अंडर प्रेशर होंगे, यकीनी तौर पर 140 रन पे कोई आउट ना हो और 10 विकेट चले जाए, प्रेशर मैच डू एंड डाई। तो मैं समझता हूँ स्पिनर का राज है, जिस तरह शाहिनशाह आफरीदी ने आगे पाकिस्तान को कमबैक कराया है, और जिस तरह हारून भाई ने बात की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। 10 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीते हैं 11 में से, तो यहाँ तो पाकिस्तान का पल्ला भारी है। मगर 4 डेज यकीनी तौर पर क्वालिटी टेस्ट मैच की खूबसूरती की बात करते, कल का आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीनों दिन देखा अली आके विकेटें गिरी हैं, तो ये समझता हूँ टेस्ट मैच की खूबसूरती है। और फॉरन ऑफ लीडिंग बाबर को यहाँ पर बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। एक एंड से शाहिनशाह आफरीदी से आपने बॉल करानी है, और इस तरह से पेस से बॉल करके आउट करें, तो मैं समझता हूँ दूसरे एंड से आप हसन से ज्यादा बॉल कराएं, बॉल नीचे रह रहा है, तो दूसरे स्पिनर ने तो बहुत मायूस खून की बॉलिंग की है। अगर नुमान की बात किया, साजिद खान तो मेरे ख्याल में इनको तो खिलाना टेस्ट क्रिकेट की तारीख की हिस्ट्री में बहुत बड़ी ज्यादती है। जिसने हारून भाई ने बात की, ग्रेट स्पिनर हमारे पास मौजूद है, सकरा मुश्ताक की बात की, तौसीफ की बात की, क्या सईद अजमल की बात की, इकबाल कासिम की बात करें, ये बड़े स्पिनर थे, अब्दुल कादिर। पाकिस्तान ने इस तरह के आजकल के मॉडर्न दौर में सब इनका जहन शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में खेलने पर ज्यादा देर होता है, और टेस्ट मैच जो रेड बॉल का खेल है उसमें जहन इनका नहीं है। आप अजहर अली की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री हो गई, असद शफीक का क्या कसूर था, 70 टेस्ट मैच खेले इस मुल्क के लिए, और अजहर अली को आप खिलाया जाने से क्या निकालेंगे भाई? आगे सोचे हैं, पाकिस्तान में दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ये क्या हो रहा है क्रिकेट में? दोस्तियां निभाई जा रही हैं साजिद भाई, तो आपको पता है फिर वो स्ट्रेट फायर है, बिल्कुल वो नहीं लिहाज करते हो। ठीक है हट भाई, रमीज राजा, डोमेस्टिक सतह पे, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं डोमेस्टिक सतह पे सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल कोचेस लाने की बात कर रहे हैं कि एग्रेशन टीम के अंदर है, थोड़ा माइंड सेट बदले पाकिस्तान क्रिकेट का। देखिए, इसका एक रीज़न जो मुझे नज़र आता है कि क्यों रमीज़ फॉरेन कोचेस को यहाँ लेके आना चाह रहा है, एक फ़र्क आपको मैं बताऊं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है जो पाकिस्तान के कोचेस में और जो फॉरेन कोचेस की बात हो रही है। हमारे यहाँ मसला ये है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट छोड़ते ही कोच बन जाते हैं, वेयरएज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि कोचिंग एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। क्रिकेट जब आप छोड़ते हैं, एज ए प्लेयर आप छोड़ते हैं, अगर आप फॉर इंस्टेंस बॉलर हैं तो आप एज ए बॉलर एक्सेल कर रहे होते हैं, आप बैट्समैन हैं तो आप एज ए बैट्समैन एक्सेल कर रहे होते हैं, उसमें आपको पूरी महारत होती है खेलने की। लेकिन जब आप अपने फील्ड से बाहर आके जब कोचिंग के जॉब पे आते हैं, फिर आपने काम लेना होता है उन 11 या 15 प्लेयर से जो आपके सामने बैठे हुए हैं। उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके अंदर कोचिंग का वो एलिमेंट आना चाहिए कि अब आप नहीं खेल रहे, अब वो खेल रहे हैं, उनकी सलाहियत मुख्तलिफ है, आपकी सलाहियत मुख्तलिफ थी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी तरह वो खेले तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए जो फॉरेन कोचेज है ना, वो इन चीजों के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ जब ये कोचेज जब जाते हैं टीम के साथ कोचिंग करने के लिए, तो अपने जहन में अपने आप को वही प्लेयर बना के लेके जाते हैं, वो एज ए कोच या एज ए मेंटोर नहीं लेके जाते कि भाई हमने उनको जाके ये अब सिखाना है, क्योंकि काम तो अब उन प्लेयर्स ने करना है जो आपके सामने मौजूद है, आप तो नहीं जा सकते, विकेट नहीं उतारते। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो इसीलिए जो मैं समझता हूं कि जो रमीज के जहन में जो चीज है वो ये कि फॉरेन कोचेस, क्योंकि उनको कोचिंग का पूरा मॉड्यूल पता होता है, तरीकाकार कि बड़ी मैनेजमेंट है ये कोचिंग, इट्स अ मैनेजमेंट बेसिकली। सो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, हमारे प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना है, उनकी हमने कंफर्ट जोन में कैसे रखना है, उनकी नेट प्रैक्टिस को किस तरीके से मैनेज करना है, कितने बैट्समैन को हमने कितने मिनट बैटिंग देनी है, कितने को कितने ओवर्स करवाने हैं, उसका वो हिसाब किताब रखना,
تو یہ وہ چیزیں جو ہیں یہ فورن کوچز زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ہمارا تو انداز ابھی وہ یہ آؤٹ ہو کے آئے گا آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے, اچھا کرے گا تو اس کو آپ تالیاں دے رہے ہو, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ باقاعدہ انالیسس کرتے ہیں کہ یہ اچھا کیا تو کیوں کیا, اگر اس نے برا کیا تو کیا اس میں پرابلمس تھی, پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے ڈسکس کرتے ہیں اور زیادہ کانفیڈنس دیتے ہیں وہ پلیئر کو کہ وہ بتائے کہ کیا ایشوز ہیں. ہمارے یہاں تو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو, یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا یہ ہمارے اس ملک میں پرابلم ہے. تو اس لیے مے بی فورن کوچز اگر آتے ہیں ڈومیسٹک سطح پر اور اس کے ساتھ اگر ہمارے لوکل کوچز لگتے ہیں تو اس سے وہ کچھ سیکھ کے کوچنگ کے ابجد سے واقفیت حاصل کر کے اچھے کوچز بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج کراچی میں ایک امپورٹنٹ تقریب بھی ہوئی. پاکستان سپر لیگ کی ٹاپ فرینچائز کوئٹہ گلیڈیٹرز کا معاہدہ ہوا آج پرفیوم کے ساتھ, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کی. بڑی زبردست قسم کی تقریب ہوئی تھی, پروقار تقریب. ذرا دیکھتے ہیں وہ رپورٹ, پھر اس کے بعد آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. کھیل کے ساتھ ساتھ خوشنما ماحول بھی ہے ضروری. فریگننس کی دنیا میں تہلکہ مچانے والا برانڈ گلف پرفیومز پی ایس ایل کی معروف فرنچائز کوئٹہ گلیڈیٹر کا لیڈنگ پارٹنر بن گیا. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کراچی کے مقامی ہال میں منعقد ہوئی. کوئٹہ گلیڈیٹر کے سی ای او ندیم عمر کا کہنا تھا کہ جیسے ہماری ٹیم تمام فرنچائز میں سب سے اعلیٰ ہے, اسی طرح یہ برانڈ بھی اپنے پروڈکٹس کے اعتبار سے دنیا بھر میں سب سے مقبول ہے. اس برانڈ سے اب لوگوں کو معیاری فریگننس انتہائی کم قیمت میں میسر آ سکے گی. لیکن انہوں نے جو ٹیم ورک کیا اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہے, اور اتنا سکسیسفل ٹیم آئی تھنک وی کوئٹہ گلیڈیٹرز از نمبر 1 جہاں تک ہمیں اسپانسرشپ ملتی ہے, جہاں تک یہ لوگ محنت کرتے ہیں. تو امید یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. گلف پرفیومز کے سی ای او منیر ملک بولے, ہمارے پرفیومز خوشنما ماحول کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو لوگوں کو آلریڈی انٹروڈیوس ہے یہ فریگننس. سو ابھی ہم لوگوں نے جو اس میں اضافہ کیا وہ یہ کیا کہ اپنا نام دیا ہے, اور اس کو مزید لاسٹنگ کے اعتبار سے اس کو زیادہ ٹائم اور زیادہ اچھا کر کے ہم لوگوں نے مارکیٹ میں پیش کیا ہے. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں کوئٹہ گلیڈیٹر اور گلف پرفیومز کے سی ای اوز ندیم عمر, منیر ملک, معین خان سمیت لوگوں کی بڑی تعداد بھی شریک رہی. کیمرامین سید تابش کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو 1 نیوز کراچی. گلف گلیڈیٹرز کی کل ایک فرینچائز بھی کراچی میں زمزمہ پر بننے جا رہی ہے گلف گلیڈیٹرز کے نام سے. تو پھر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اپنی پرفارمنس, اور اب گول گلیڈیٹرز بھی کھیلنے کے لیے جا رہی ہے. 5 دسمبر سے پالے قلعے میں لنکا پریمیئر لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. گڈ لک گلیڈیٹرز. واپس آتے ہیں ذرا, ویسے پی ایس ایل کتنا امپورٹنٹ ہے ہارون بھائی؟ درمیان میں جس طریقے کی صورتحال رہی ہے, اس پودے کو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے. آئی تھنک یہ تو بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے, اور آئی تھنک پی ایس ایل کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو تو فیڈ ہی پی ایس ایل کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے 2020 کی پرفارمنس کے اوپر آپ ان کو لے جاتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں, اور اس کے بعد ٹیسٹ میچز میں بھی لے جاتے ہیں, ون ڈے میں بھی لے جاتے ہیں. سو پی ایس ایل کو میرے نزدیک اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے, اور زیادہ اچھے اچھے کھلاڑیوں کو آنا چاہیے باہر کے جو پلیئرز ہیں. اگر کیونکہ اب ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ اب جو کیلنڈر ہے اس میں بعض دفعہ 2 لیگز اکٹھی, ایمریٹس لیگ بھی آ گئی ہے سر بگ بیش کے ساتھ سیم ٹائم میں. ہاں, تو اس لیے جو پلیئرز کی ڈویژن جو ہے وہ تینوں طرف ہو جاتی ہے. تو ان اے وے پلیئرز کے لیے تو بہت اچھا ہے, جتنی زیادہ لیگز ہوں گی زیادہ پلیئرز اس میں اکاموڈیٹ ہوں گے. جتنی کم لیگز ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ کمپٹیشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے جب سے, اور خاص طور پر میں ضرور کہوں گا کہ جتنی بھی فرینچائز اونرز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کے مسائل حل ہونے چاہیے ہارون بھائی. آپ نے تو دیکھا ہے وہ وقت جس وقت کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا پی ایس ایل میں. یہی وہ چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس وقت جو لوگ آ رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں برانڈ کو لے رہے ہیں جب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جیسے 3 سے 4 سال یا 5 سال کے بعد پی ایس ایل ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہوگا کہ ہر کوئی آنا چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی ایک ٹیم کو لے لے. ایون یہ کانسیپٹ بھی تھا کہ شاید اس کو 8 ٹیموں پہ لے کے جانا تھا. ابھی تو یہ 2 ٹیمیں بھی باقی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا جس کی وجہ سے ابھی 3 یا 4 سال کے بعد ٹیموں کو بڑھنا تھا.
जिसमें से एक टीम बड़ी है मुल्तान सुल्तान, जी, अगर आपको वो भी याद हो। कितना 62-63 करोड़ की। जी जी, तो ये चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन मैं फील करता हूँ कि जब तक आपकी और PSL और के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं और जो PCB है, इनको मिल बैठ के ही एक पेज डेफिनेटली पे कोई भी तरीके इश्यूज से हैं हल उनको करना होगा। हल करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ा ब्रांड। साजिद भाई, एक तो फॉरेन कोचेस की बात करिएगा और जरा PSL की जो अभी बात हो रही थी, साजिद भाई प्लीज। देखिए नसीम भाई, पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज की तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा रखा है। मगर मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा को सोचना चाहिए फ्रेंचाइज के इस्लामाबाद के जो ऑनर के साथ जिस तरीके है उसके बाद के अपने लेजे को सही करना पड़ेगा। और ये वो तरीकाकार नहीं है PCB के चेयरमैन ने किसी लेजे में जब बात करें वो ऑनर दें, रिस्पेक्ट दें। दूसरा फॉरनर कोच आ जाएंगे तो हमने वैसे डिपार्टमेंट की क्रिकेट को खत्म कर दिया, भेड़ा गरज कर दिया। PCB के चेयरमैन और फॉरनर कोच जाएंगे, हमारे लोकल कोच कहाँ जाएंगे? उनको सही करें, इनको लेके आए। आरओसी साहब बैठे, इनकी खिदमत का फायदा है, इन्होंने कितनी क्रिकेट की खिदमत की है। अब फॉरेन कोचों का क्या हम बदल निकालेंगे? पाकिस्तान की डेमोस्ट्रेट क्रिकेट वैसी खराब हो गई है, डिपार्टमेंट वैसी बंद हो गई है। अगर रमीज राजा जो सही कहेगा वो सही होगा, तो गलत है भाई, ये गलत है। आपको बेहतरी की तरफ जाना है तो बेहतरी के लिए हमारे पास सिस्टम में अच्छे कोचेस हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। फॉरेन कोच अपनी पॉलिसी लेके आएगा, वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ी सही कर सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपने कोचों को लेके आइए और अपने कोचों को मेरिट पे लेके आए। जो कोचेज जो सिफारिशें आए उनको हटा दे, मेरिट को खिलाड़ी बहुत हैं, बहुत से कोचेज यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जिनको जगह दे सकते हैं। मगर पाकिस्तान में लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला जारी है, ये खत्म होना चाहिए। और साजिद भाई, आप जैसा बड़ा कोच अगर खुद फॉरेन चला गया है तो फिर जब तो फॉरेन कोचेस की जानिब देखना पड़ा है। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आप हमेशा बहुत खुल के बात करते हैं। वैसे रमीज राजा साहब की कारकर्दगी से आप मुतमईन है ना अब तक की? आई थिंक अभी तो वक्त ही क्या हुआ है, इतनी जल्दी हम किसी के ऊपर आप टेबल लीग कोई करा रहे हैं और प्रेसिडेंट हाउस में आपने प्रेसिडेंट साहब ने अनवीलिंग की है उसकी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। आई थिंक हम इसको अगर फिलहाल रोक के रखें, क्योंकि अपने जो मीडिया के जितने भी हमारे लोग हैं उनको हम इकट्ठा बुलाकर इनको ये ब्रीफ करना चाहेंगे कि किस तरीके से कराची टेबल प्रीमियर लीग। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम आज ऑल आउट का हिस्सा बने और ऑल आउट गए वो कई सारे ऐसे मसाइल के ऊपर कि अगर फॉरेन कोच की बात की जा रही है तो उन्होंने रीजन दिया है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन कोच को डोमेस्टिक टीमों के साथ अपॉइंट किया जा रहा है। जहां तक बात की पाकिस्तान सुपर लीग की तो फिर उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइजर्स का क्या रोल था उस वक्त जब कोई नहीं आ रहा था और आज सब आने को तैयार दिखाई देते हैं। तो उन लोगों का एहतराम जरूर होना चाहिए हारून भाई के भी मुताबिक कि जो उस वक्त जुड़े थे इस पौधे को लगाने के लिए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ इजाजत चाहता है कि चट्टागांग टेस्ट में कल सुबह पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउट जल्दी कर लेगी। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।